بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے امجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورلڈ فار آل۔ انفو ورلڈ فار آل کو سبسکرائب کیجئے انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگرچہ قمری اسلامی تقویم کے پہلے مہینے محرم الاحرام کے دوران ان گنت اہم واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیروکاروں کی شہادت کے لیے بلا شبہ زیادہ یاد کیا جاتا ہے، جو تقریباً 1433 سال قبل اکتوبر 680 یا 61 ہجری میں رونما ہوئی۔ 10 محرم الاحرام میں یزید ابن معاویہ کی فوجوں نے کربلا میں، جو کہ بغداد سے 100 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مجموعی طور پر 72 افراد کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ اگرچہ اس وحشیانہ قتل عام کی وجہ سے 10 محرم کو زیادہ سے زیادہ منایا جاتا ہے، لیکن کچھ دوسری وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو تمام مذاہب اور مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان پوری دنیا میں احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور مورخ، قرآن و حدیث کے محقق اور شہر مکہ سے تعلق رکھنے والے ایک غیر متنازع ادیب حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے اپنی عالمی سطح پر سرائی جانے والی کتاب نوازت المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 میں بیان کیا ہے، یہ محرم کی 10 تاریخ کو ہی تھا کہ اللہ نے آسمانوں، زمینوں اور سمندروں کو پیدا کیا۔ حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ کے مطابق جنہوں نے واضح طور پر 114 قرآنی صورتوں سے رہنمائی حاصل کی تھی، وہ واقعات بھی 10 محرم میں پیش آئے، جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس حوالے سے میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، جس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری تھی۔ 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا درجہ ملا تھا۔ 10 محرم کو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت اسی دن بحال ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ کے اندر زبردست مشکل میں تھے اور 10 محرم کو ان کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی۔ 10 محرم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مملکت سے نوازا گیا۔ 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور 10 محرم کو ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یکم محرم 24 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فارسی سپاہی فیروز نہاوندی ابو لولو نے فجر کی نماز کے دوران شہید کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ 3 محرم 235 ہجری سن 849 میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابدی قیام کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ محرم 5 میں مشہور چشتی شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کی وفات ہے، جنہیں ساہیوال شہر کے قریب پاک پتن میں دفن کیا گیا۔ 13 محرم 989 ہجری میں مشہور فارسی صوفی شاعر حضرت مولانا عبد الرحمن جامعہ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں افغانستان کے ہرات میں دفن کیا گیا۔ 18 محرم 95 ہجری میں حضرت امام زین العابدین فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سانس لیا تھا۔ 29 محرم 1114 ہجری کو حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے پوتے شیخ محمد حجت اللہ فاروقی مجددی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ہندوستان کے شہر سرہند میں سپرد خاک کیا گیا۔ 29 محرم 1176 ہجری کو عظیم عالم اور صوفی بزرگ
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ اپنے آسمانی ٹھکانہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ پوئٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا سیکنڈ چینل AJ Entertainment for You ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔